إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم دین اور ملی بھائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے، جس کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل، اصحاب اور تمام متبعین پر. دوستو، آج کے خطبے میں جو باتیں آئیں اس کا میں مختصر سا ترجمہ 2-4 منٹ میں کروں گا. وہ یہ کہ شیخ نے آج کے خطبے کا آغاز جس چیز سے کیا وہ ایک شعر تھا عربی زبان میں کہ اگر آپ ذات تقوی وغیرہ لے کر کے کل قیامت کے دن اللہ کی حضور نہیں پہنچے، اور پھر یہ کہ آپ لوگ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے ہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی میں تقوی کو اکٹھا کر رکھا ہے، تو ان سے ملاقات کے بعد آپ کو ندامت ہوگی اور آپ کفِ افسوس مل رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے بھی انہی کی طرح سے عمل کیا ہوتا اور ہم بھی اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کیے ہوتے اور ہر وقت جس طرح سے یہ گھات میں لگے رہے اور اپنی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں کی، کاش ہم نے بھی نیکی کی ہوتی. اس کے بعد شیخ نے کہا خطبے میں کہ زندگی چند مراحل کے نام ہیں. انسانی زندگی چند مراحل پر مشتمل ہے. بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد اسی ہوگا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان اس دنیا کی زندگی سے کوچ کر جاتا ہے. یا پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی عمر میں لوٹ جاتے ہیں جو بچپنے سے بھی زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، انسان اپنے ذہن و دماغ کو کھو بیٹھتا ہے. المہم تو دوستو، عقل مند وہ شخص ہے جو ہر مرحلے میں اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے بچپنا ہے، والدین کی تعلیم و تربیت کے بعد پھر انسان سیکھتے سیکھتے جب جوانی میں آئے، وہیں سے کیا نام ہے، انسان کو اپنے لمحات کی قدر کرنا ہے. اور عقل مند ہے وہ شخص بھیا جی چینج کرتا ہے اس کو، نہیں تو یہ کیا ہو جا رہا ہے، سل تو ہے یار، یہ بس ہو گیا نا، بول تو دور سے بولو ہے. انسان کو بہرحال چاہیے اپنی زندگی کے ہر مراحل سے فائدہ اٹھائے اور پھر یہ کہ نیکیوں میں پیش رہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو.
اور تم میں سے برے وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا نہ ہو۔ اس لیے کہ انسان کے پاس اگر لمبی عمر ہے اور اس لمبی عمر کو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو اس کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور خزانہ، نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کی عمر لمبی ہے اور وہ زندگی انسان برائی میں گزارتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس نیکیوں کے برعکس برائیوں کا انبار اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاں نیکیاں اکٹھا کر رہا ہے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملنے ہیں، اور جو شخص برائیاں اکٹھا کر رہا ہے جتنا ہی زیادہ برائی کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے جہنم میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ تو لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک نعمت ہے، اور لمبی عمر برائیوں کے ساتھ سمجھ لیے کہ ایک انسان کے لیے وبال جان ہے۔ ایک عقل مند آدمی وہ ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ جتنا ہی زیادہ اس کی عمر میں پختگی آتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے ہاں ایمان میں پختگی آتی ہے، عمل میں پیش قدمی اختیار کرتا ہے، اس کا اخلاق کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر خیر کے کام میں وہ پیش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص لہو و لعب میں، کھیل کود میں اور شہوتوں اور شبہات میں اپنے وقت گزارتا ہے اسے کا نام ہے کل قیامت کے دن ندامت سے دوچار ہونا ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ خطبے کا نچوڑ ہے، اور اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ پیش قدمی اس سے سبق لیتے ہوئے انسان کو چاہیے اپنے مستقبل کی، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر رکھتے ہوئے اس کے لیے عمل کرے، تیاریاں کرے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں کسی معمولی قیمت سے، معمولی پیسے سے آپ قیمتی چیزیں نہیں خرید سکتے۔ قیمتی چیزوں کو خریدنے کے لیے انسان کے پاس پیسے اور روپے میں بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ بڑی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو کچھ چھوٹی معمولی پیسے سے لے سکتے ہیں؟ نہیں نہ لے سکتے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ جنت بڑی قیمتی ہے، اس کے حصول کے لیے انسان کو عمل ناحیے سے پیش رہنا ہے، وقت کی زندگی کی کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر وقت کی حفاظت کرنا ہے عمل کرتے ہوئے۔ اور پھر دوستو زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، کسی بھی قسم کا علم حاصل کرنا ہو یا عمل ہو، اس میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، لمبی عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے علم حاصل کیا، عمل کیا، اور پھر یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خطبے میں بات آئی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو انصار کا ایک جوان شخص تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں، چلو ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے میں کوشاں فرہا رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور علم کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو شخص نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں اتنی کثیر تعداد میں، پھر ہمیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب صحابہ کرام موجود ہیں، پائے کے لوگ موجود ہیں، ہمیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں میں نے اس شخص کا ساتھ چھوڑا اور میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں ہر صبح ان کے پاس حاضر ہوتا، علم حاصل کرنا میں نے شروع کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اب لوگ میرے پروگرام میں یعنی میرے مجلسوں میں کثیر تعداد میں شریک ہونے لگے۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے، اس فرد نے جس نے کہا تھا کہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ جوان مجھ سے زیادہ علم رکھتا تھا، سوجھ بوجھ اس کی زیادہ تھی، اس نے وقت کا استغلال کیا، وقت سے فائدہ اٹھایا
آج یقیناً لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مفسر قرآن ہیں۔ المہم تو انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، اور بعض صحابہ کرام نے مذمت کی ہے کہ ان کیا نام ہے وہ شخص انتہائی سمجھ لیجئے کہ ان پر ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع کرے، نہ اس سے دین حاصل کرے نہ دنیا حاصل کرے، اور شبہات اور شہوات کے پیچھے پڑا رہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ بلکہ جو اہل ایمان ہیں انہیں کیا نام ہے کسی قسم کا شبہ انہیں متزلزل نہیں کرتا، ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے، بلکہ وہ دین پر ثابت رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر چیز سے اچھا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں، کوئی چیز ہوئی اور پھر یہ کہ ان کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہم ایک ایسی کتاب کے ماننے والے ہیں جو کسی رائٹر کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ہم اس پر عمل کریں اور شکوک و شبہات کے پیچھے نہ بھاگ کر کے، بلکہ اپنے آپ کو عملی میدان میں لائیں، اسی طرح سے علمی میدان میں لائیں، عمل بھی کریں، اور پھر یہ کہ علم کی روشنی میں کہ ہمارے پاس علم ہو، تبھی جا کر کے ہمارے لیے نجات اور فلاح و بہبودی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى رسول اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم جانتے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس سے پہلے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر آزمائشیں آئیں، انہیں تکلیفوں سے دوچار کیا گیا اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے مطلب کہ وہ لوگ بھی اور انبیاء یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ المہم دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کہ ہر مرحلے میں ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عملی میدان میں بھی علمی میدان میں بھی پیش قدمی اختیار کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بہرحال خطبے میں آئی ہیں۔ میں نے کچھ کہا تھا کہ آپ سے کم وقت لوں گا، لیکن شاید کیا کہتے ہیں وقت کچھ زیادہ ہم نے لے لیا۔ جو کل جو درس گزشتہ جمعہ کو تھا اس کا ہم تکملہ اب کریں گے، اور باب کیا تھا کہ اس امت کے کچھ ایسے افراد ہوں گے جو چل کر کے یعنی آگے چل کر کے یعنی ایسے لوگ اس امت میں ہوں گے جو بتوں کی پوجا کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا، اپنے ہی وقت میں بتا دیا، جس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات ایک نفس کی طرف سے گفتگو نہیں کرتے، جو آپ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ایک معجزے کی شکل میں کچھ معجزات ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ امت کے کچھ ایسے افراد ہوں گے چل کر کے جو بتوں کی پوجا کریں گے، اور آج یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا میں یا اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی عبادت میں اور پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو آیات تھی اس کا ترجمہ اور مفہوم و معنی بیان کیا گیا تھا۔ ایک حدیث ہم نے پڑھنا شروع کی تھی جو اس باب کی آخری حدیث ہے، اگر یہ باب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو دوسرا باب ہے اس کو ہم آج کے درس میں لیں گے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، تو میں نے مشرق و مغرب کو یعنی میں نے کیا کہتے ہیں مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم ہر اس چیز پر جو قرآن میں ہے یا احادیث صحیحہ میں ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی کہ ہم نے مشرق و مغرب کو دیکھا تو آپ نے ضرور دیکھا اور یقیناً دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج آپ کا اسراء و معراج ہو سکتا ہے اور ایک ہی رات میں آپ
مکہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس ساتوں آسمان، جہاں آج کا نام ہے اس ترقی یافتہ دور میں بھی چاند تک پہنچنے کے لیے نہ معلوم کتنا وقت لگتا ہے، اور لیکن وہاں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے تھے، تو بات وہاں جائے گی تو لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ہم نے مشرق و مغرب کو دیکھا، ہم اس ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زَوَالِي مِنْهَا، کہا کہ جو کچھ لپیٹا گیا، یعنی جن چیزوں کو جہاں جہاں تک مجھے دکھایا گیا، میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی، اور پہنچی۔ پھر آپ نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 خزانے دیے گئے، احمر اور ابیض، یعنی سونے اور چاندی عطا کیے گئے۔ پھر کہا کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے بار الہ، تو میری امت کو کسی ایسی قحط سالی سے نہ ہلاک کرنا جو پوری امت کے خاتمے کا سبب بن جائے، ان پر ایسی قحط سالی مسلط نہ کرنا جس کی بنا پر سب کے سب ختم ہو جائیں۔ ان قحط سالی اگر آئے کہیں ایک بستی میں جس سے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں، دوسری بستی میں آئے، کسی اور علاقے میں آئے، لیکن ایسی قحط سالی جو پوری امت کا شرارہ بکھیر دے، سب کے سب تاز و ناز ہو جائیں، ایسی چیز سے بار الہ تو انہیں ہلاک نہیں کرنا۔ اب کیا کروں میں؟ یہ جو نکل گیا نا اس لیے اور مصیبت ہے۔ چل تو بھی گزشتہ ہفتے میں جب یہ بند ہو جاتا تھا اور ویسے بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کی کہ اے بار الہ، ان پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرنا جو پورے طور سے ان کے خاتمے کا سبب بن جائے، جس کے ذریعے سے یہ پورے نیست و نابود ہو جائیں۔ دشمن تو مسلط ہوتے رہے، لیکن یہاں بھی اللہ کے نبی کہ ایسا کوئی دشمن، ایسا کوئی بادشاہ ہو وقت کا جو پوری امت کی تباہی کا سبب بن جائے، ایسے کسی دشمن کو ان پر مسلط نہیں کرنا۔ اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ وَإِنَّ رَبِّ قَالَ، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے کیا کہا؟ یا محمد اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو خلاص وہ حرف آخر ہوتا ہے، پتھر کی لکیر ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں کہ ابھی ہونا، جو میں کہتا ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس چیز کے ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں، ہر چیز سے وہ علم رکھتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ اے محمد، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو پھر میں ایک ہی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہی کہ وہ پھر وہ رد نہیں کیا جاتا ہے۔ وَإِنِّي آتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں تمہاری امت کو کسی ایسے قحط سالی سے ہلاک نہیں کرنے والا ہوں جو پوری امت کی ہلاکت کا سبب بن جائے، اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط کرنے والا ہوں جو پورے طور پر انہیں تحس و نحس کر دے، جو ان کے خاتمے کا پوری مطلب یہ کہ امت محمدیہ کا خاتمہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ جتنے اسلام دشمن ہیں یکجٹ ہو جائیں، ہر چہار جانب سے جتنے بھی مطلب یہ کہ مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب جتنے بھی اسلام مخالف ہیں، سب اگر اکٹھا بھی ہو جائیں اور پورے طور سے اسلام کے خاتمے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا وہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے
وعدہ کر رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام دشمن جتنی طاقتیں ہیں وہ ہمہ وقت اسلام کی خاتمے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ اسلام ہے جو بجائے یہ کہ گھٹنے کے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جتنا اسلام یہ ہے کہ بجائے گھٹنے کے کیا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے کیا نام ہے، آپ دیکھیں اسی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں جتنے اسلام دشمن طاقتیں ہیں اسلام کے خاتمے کی کوششیں کرتی ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کرتی ہیں، قرآن میں کی تعریف کی کوشش کرتی ہیں، نہ معلوم ان کی کیا کچھ کوششیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمہ وقت ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کبھی بہت سارے موقع پر یہ اسلام دشمنوں سے اللہ نے ایسے کام لیے جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام ہو گیا۔ معجم مفاصل الفاظ الحدیث جو مستشرقین نے جو اکٹھا کیا، ان کی کاوش یہ تھی کہ مطلب اس کے ذریعے سے دیکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہم حاصل کر لیں جس کے بنا پر ہم اسلام پر اعتراض کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حدیث کے علم میں ایسا کام کیا جو ان کے ایک بہت گروہ نے حدیثوں کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر کسی حدیث کو ڈھونڈنا ہے اس میں آپ جائیں اور پھر یہ کہ موجم کی شکل اس کو دے کر کے، لیکن ان کو ثواب اس لیے نہیں ملے گا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام ہو گیا۔ تو المہم کیا نام ہے، یہ اگر مکمل طور سے یہ اکٹھا ہو کر کے بھی اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے، نقصان تو پہنچا سکتے ہیں لیکن پورے طور سے اسلام کا خاتمہ کر لیں یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اللہ یہ کہ ان میں سے آپس میں ان کے درمیان رشا کسی چلتی رہے گی، یہ آپس میں کیا کہتے ہیں لڑتے بھیڑتے رہیں گے، اور بعض کو قید کریں گے، بعض کے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اور یہ چیز بہرحال آپس میں مسلمان مطلب یہ کہ لڑ رہا ہے اس بنا پر کہ وہ صحیح منہج سے صحیح عقیدے سے منحرف۔ اس کی مزید تفصیل اور آگے آ رہی کہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ۔ برقانی میں کیا کہتے ہیں جو صحیح برقانی میں یہ چیز موجود ہے، اس میں اس چیز کا اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، کہ میں گمراہ رہنماؤں اور پیشواؤں سے مجھے خوف ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ، جب ان میں تلوار اٹھ جائے گی، یہ کیا کہتے ہیں جب ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی تو پھر یہ تا قیامت چلتی رہے گی، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے ہیں جو مشرکوں سے جا ملیں گے۔ کہا کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، یعنی مشرکوں کے ساتھ ان کا کیا کہتے ہیں ان کی مل بیٹھ ہو جائے گی ان کے ساتھ، یعنی گویا کہ ان کو برا نہیں سمجھیں گے، ان کے ساتھ ان کا رویہ ہو جائے گا، بتوں کی بات کرنا شروع کر دیں۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، کہا کہ یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بتوں کی بات شروع کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، پھر کہا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لا نبی، اب میں نبی نبوت کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یقیناً کیا نام ہے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مطلب بہت سارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمہ کذاب اور کیا کہتے ہیں اور مختار ثقفی نہ معلوم کتنے کیا نام ہے، اور اس کے بعد سے ہر دور میں کبھی کوئی کسی خطے میں، بلکہ سمجھ لیجیے کہ اپنے قار ہندیہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ، اس نے کہا کہ نبوت نے رسالت کا دعویٰ اس نے شروع کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد نبی نہیں آنے والا، میں نبی نہیں رسول ہوں، جبکہ یہ کہ جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، اور جو نبی ہوگا ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو رسالت کا دروازہ بدرجہ اولا بند ہو گیا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے رسالت کا دعویٰ کیا اور اس کے پیروکار پھیل رہے ہیں بھی۔ ہر وہ شخص کیا نام ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس کے ماننے والے شیطان کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اسلام جو ہے وہ باقی ہے، اور جو لوگ صحیح منہج اور صحیح عقیدے کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیں گے وہ
صحیح منہج اور دین پر قائم رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ آپ جانتے ہیں کتاب و سنت کے علم آپ کے پاس عمدہ ہے، اور پھر یہ کہ باطل نظریات اور سننے کی سکیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ انسان کو چاہیے باطل نظریات غلط چیزوں کو نہ سن کر کے اپنے ادا کرے۔ المہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 جھوٹے ہوں گے، ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، اور پھر یہ کہ انہیں معلوم میری بات سچائی یہ ہے کہ میں خاتم النبیون ہوں، نبیوں کا آخری فرد ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، کہا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور پھر یہ کہ انہیں نصرت و تائید حاصل ہوگی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، حق پر قائم رہیں گے۔ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى، کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم، یعنی کہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اس وقت تک کیا نام ہے ایک فئہ، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ فئہ اور جماعت کون ہے؟ جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں، کتاب و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے دوستو عزیزو، کتاب و سنت ہی کو اپنے لیے کتاب و سنت ہی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، اسی پر قائم رہیں، اور اسی پر کہنا چاہتے ہیں آپ اللہ جی اسی پر قائم رہیں۔ اسی میں کیا ہے؟ فلاح اور بہبودی اور نجات ہے امت کے لیے۔ طرح طرح کی وساوس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور یہ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا رکھا ہے کہ میری امت کا کچھ لوگ کیا ہوں گے، بتوں کے پجاری بن جائیں گے۔ اس کا ہدف کیا ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کریں؟ ہدف یہ ہے کہ آپ اس سے امت کو ڈرانا چاہتے ہیں، اور اس کتاب کو مؤلف نے جو جمع کیا ہے وہ اس لیے کہ پہلے توحید، کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید، توحید سے متعلق، اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک جاننے سے متعلق کی کتاب ہے۔ تو پہلے یہ کہ توحید کی فضیلت، اور پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، کن چیزوں سے انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، پھر توحید کے جو منافی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا، شرک کو، شرک کی قسموں کو، کیا کچھ چیزیں شرکیہ امور میں آتی ہیں، پھر یہ کہ پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں اس کی طرف رہنمائی کی کہ دیکھو ایسا ہے کہ کچھ ہر شخص کو چاہیے کہ ہوش و حواس میں رہے، اور پھر یہ کہ کل ما حب و دب کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا نام ہے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ایمان سے پھر جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امت کی بڑی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ ہو جائے، راہ راست سے بھٹک جائیں، اور ہر فرد جو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ہے وہ اللہ کے نبی کا امتی ہے۔ اب جو آپ کا پیروکار ہے وہ الحمدللہ نجات دہندہ لوگوں میں سے ہے، لیکن جو نہیں پیروکار ہے، بتوں کے اپنی حق کے آنے کے بعد بھی کوئی کیا کہتے ہیں یہودیت پہ قائم ہے، کوئی نصرانیت پہ قائم ہے، کوئی وطنیت پہ قائم ہے، وہ قائم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ان کا یہ تمام عمل ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی کا اور ناکامی کا، اور اللہ کے ہاں ذلت و رسوائی کا ہے، الا یہ کہ یہ حق کو قبول کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف یہاں اشارہ اس لیے کیا، امت کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور انجانے طور پر تم سمجھو کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور بتوں کی پوجا میں بھی لگے ہوئے ہو۔ جس طرح سے آج کا مسلمان کتنی کثیر تعداد میں قبروں کی پوجا کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے عقائد کیا نام جڑے ہوئے ہیں، تعویذوں سے، گنڈوں سے، جادوگروں کے پاس جانا اپنی دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی اس کے پیچھے پڑ جانا یہ انسان کے لیے عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، تو ہم بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کیا نام ہے ان لوگوں میں ہو جائیں جو طائفہ منصورہ سے باہر ہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو طائفہ منصورہ، وہ جماعت جو نجات دہندہ ہے،
جو کیا کہتے ہیں کامیاب ہونے والی ہے، جو کتاب و سنت پر قائم ہے اسی پر قائم رہنا ہے، اسی میں نجات اور فلاح و بہبودی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلامی عقیدے پر قائم رکھے، ہمیں اپنے حقوق کو جاننے اور فریق ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے اے بار الہ تو دور رکھ، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو اے بار الہ تو ہم سب کی حلال خواہشوں کی تکمیل فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے وسائل فراہم فرما دے اے بار الہ۔ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے، جن کے عزیز و قارب دنیا سے کوچ کر گئے، بار الہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت عطا فرما، مجھے جب تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے